morning. I, your host Zebdiel Peter, welcome you to this episode of Kushi Khabar. Today, we are going to be joining Pastor Christopher and Pastor Francis Hayat as we finish our series on the blessing of salvation. خوشی خبر کے اس نئے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں, ہمیں ای میل کرتے ہیں, فون کرتے ہیں, اور آپ کے کمنٹس کے لیے بھی آپ کے شکر گزار ہیں. خاص کر وہ لوگ جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں, قطر میں, سعودیہ میں, بنگلہ دیش میں, یو اے ای میں, کویت میں, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جو لوگ امریکہ میں اس وقت دیکھ رہے ہیں, سب کے لیے ہم خدا ان کے نہایت شکر گزار ہیں. آج ہم ایک بار پھر نجات کے بارے میں دیکھیں گے. خدا کے خادم پاسٹر فرانسس حیات ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں. آئیے ہم دعا کریں. قادر مطلق آسمانی باپ, آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنی بڑی نجات بخشی ہے. اس سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں. خداوند تیرے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, بولتے ہیں, ہماری رہنمائی کر. دیکھنے والوں پر تیرا ابر چھا جائے, تیرا پاک روح انہیں تیرے کلام کی سمجھ عطا کرے. یسوع کے نام ہے, آمین. سپاس صاحب, ہم نجات کے بارے میں دیکھ رہے تھے اور ہم نے بہت کچھ دیکھا. حالانکہ آپ نے جیسے کہا کہ ایک سیشن میں یا 6 سیشن میں اس کو ناممکن ہے یہ بات, کیونکہ نجات جو ہے یہ انسانی سمجھ سے, عقل سے باہر ہے. آج ہم دیکھیں گے لوکا رسول کی معرفت انجیل, اس کا 19واں باب. اسے پڑھنا چاہیں گے آپ؟ ہاں, پڑھ لیتے ہیں تو اچھا. لوک چیپٹر 19 ورس 1 to 10. لوکا رسول کی معرفت انجیل 19 باب 1 سے 10 آیت تک ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے. وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا, اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا. وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے, لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا, اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا. بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا, کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا. جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا, اے زکئی, جلد اتر آ, کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گناہ گار شخص کے ہاں جا اترا. اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا, اے خداوند, دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں, اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا, آج اس گھر میں نجات آئی ہے, اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے, کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے, آمین. سو آج کے سیشن میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ نجات کون پا سکتا ہے اور کس طرح سے پا سکتا ہے. اس شخص کو جس کا نام ہم نے پڑھا بائبل مقدس میں, زکئی, اس کے بارے میں بائبل اس طرح سے بیان کر رہی ہے کہ یہ محصول لینے والوں کا سردار ہے اور دولت مند ہے, جس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جس میں پیسہ ہی پیسہ ہے, جائز بھی اور ناجائز بھی, حق کا پیسہ بھی اور ناحق پیسہ بھی. سو اور اسی سبب سے یہ دولت مند ہے. سو اس دنیا میں آج بہت سارے ایسے بڑے بڑے دولت مند ہم دیکھتے ہیں جن کے پاس جائز طریقے سے بھی پیسہ آیا اور ناجائز طریقے سے بھی پیسہ آیا. حق کا پیسہ بھی آیا لیکن ناحق بھی انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا
جمع کیا. سو اس کے پاس پیسہ ہے, محصول لینے والوں کا سردار ہے, قیادت لیڈرشپ اس کے پاس ہے, لیکن جو سب سے جو بڑی چیز ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, نجات اس کے پاس نہیں ہے. دنیا کی سب چیزیں ہیں, دنیا کی سب چیزیں ہیں, عزت ہے, رتبہ ہے, عزت ہے, رتبہ ہے, دولت ہے, سرداری ہے, لیکن نجات اس کے پاس نہیں ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ جس کے پاس نجات نہیں ہے, اگر آدمی ساری دنیا کو حاصل کر لے لیکن اپنی جان کا نقصان اٹھائے سے کیا تو اسے کیا فائدہ ہوگا. انسان جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہے. خیر, ایک بات ہم اس میں اچھی دیکھتے ہیں کہ سم ہاؤ کسی طرح سے اس کے اندر یہ بھوک پیدا ہوئی, یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے جو نجات بخشتا ہے. وہ اس یسوع سے ملنا چاہتا ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. وہ اس یسوع کے پاس جانا چاہتا ہے, اس کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے, اس کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے, جو اندھوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے, جو کوڑیوں کے کوڑ پاک کر دیتا ہے, جو حالات اور زندگیاں بدل دیتا ہے, جس کے کہنے سے غریب لازر جو 4 دن کا مرا ہوا قبر کے اندر پڑا ہوا تھا, جس کے کہنے سے لازر قبر سے باہر آ جاتا ہے, وہ اس شخص سے ملنا چاہتا ہے. لیکن وہ شخص بھیڑ میں گھرا ہوا ہے, بہت سارے لوگ ہیں, ایک جمع غفیر ہے, ہجوم ہے, لوگوں نے مسیح کو گھیرا ہوا ہے, اور یہ شخص اپنی زندگی میں پائے جانے والی ایک کمی کے باعث, ایک رکاوٹ کے باعث, اس کا قد چھوٹا تھا, یہ چھوٹے قد کا پست قد آدمی تھا. سو چھوٹا قد ہونے کی وجہ سے یہ یسوع کو دیکھ نہیں پا رہا تھا, لیکن بائبل کہتی ہے کہ اس نے کوشش کی. سو کبھی کبھی بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں اور وہ ہمیں مسیح تک پہنچنے نہیں دیتی. ٹھیک ہے, ہماری نوکری اور دنیا میں ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں, اسٹیٹس ہے, ہمارے دوست, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہوتی ہیں. ہماری بری عادتیں, بیڈ ایڈکشنز جو ہمیں خداوند کے پاس آنے نہیں دیتی, اور ہم کوشش بھی نہیں کرتے, ہم کوشش بھی نہیں کرتے. لیکن بائبل کہتی ہے کہ کوشش میں سستی نہ کرو. سو اس نے کوشش کی, اس نے ہمت کی. سو جب ہم کوشش کرتے ہیں, کوشش کرنے سے مراد جب ہم ایمان کا قدم اٹھاتے ہیں, سو جب ہم ایمان کا قدم اٹھاتے ہیں تو پھر خدا دروازے کھول دیتا ہے, پھر خدا راہیں ہموار کر دیتا ہے, پھر پہاڑ بھی میدان بن جاتے ہیں, اور خدا سب کچھ ممکن کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی رکاوٹ ہو, آپ خدا کے پاس آنا چاہتے ہیں, آپ یسوع سے ملنا چاہتے ہیں, آپ نجات پانا چاہتے ہیں, لیکن کوئی ایک بری چیز, کوئی ایک بری رکاوٹ جو زندگی کے اندر ہے, کوئی ایک گھنونا فعل جو زندگی کے اندر ہے, جو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا, جو خدا کے پاس آنے نہیں دیتا, ایک مجرم ضمیری, کوئی گلٹی کانشیس جو آپ کو خدا کے پاس آنے نہیں دیتا. آپ ذرا کوشش تو کر کے دیکھیں, آپ ذرا آزما کر تو دیکھیں کہ خدا کتنا مہربان ہے. وہ کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہے, وہ صرف آپ کی طرف سے انتظار میں ہے, منتظر ہے آپ کا. اس نے کوشش کی, اور خدا ایسے لوگوں کو دور سے پہچان لیتا ہے جو خدا کے متلاشی ہوتے ہیں, جو خدا کو ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں. ساری بھیڑ کو چھوڑ کر خداوند اس درخت کے پاس آ گئے جہاں زکئی کوشش کر کے اوپر چڑھ گیا کہ وہ آج ہر ممکن طریقے سے خداوند سے ملاقات کرے. آمین. اور جب خداوند اس کے پاس آیا, اس کا جذبہ خدا نے دیکھا, اس کی نیت خدا نے دیکھی, اس کی کوشش خدا نے دیکھی. خداوند نے کہا زکئی جلد نیچے اترا,
آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ میں سوچتا ہوں زکئی کتنا مبارک انسان ہے جس کے گھر میں خدا آنا چاہتا ہے، جس کے گھر میں خدا رہنا چاہتا ہے، جس کے گھر میں خدا کھانا چاہتا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے زکئی کی خوشی کی انتہا نہ رہی، ساری بھیڑ دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، لیکن خداوند یسوع مسیح کو زکئی اپنے گھر لے گیا۔ اور صرف یہ نہیں کہ زکئی اس کو اپنے گھر لے گیا، کبھی کبھی ہم خداوند کو اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں، خدا کے خادموں کو ہم گھر میں بلا لیتے ہیں، ہم دعوتیں کرتے ہیں، ہم ضیافتیں کرتے ہیں، ہم اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں، لیکن وہ کام ہم نہیں کرتے جو ہماری نجات کا باعث بن سکتا ہے، جس کے باعث نجات ملتی ہے۔ سو زکئی نے صرف دعوت کا ہی انتظام نہیں کیا، وہ خداوند کو صرف گھر نہیں لایا، بلکہ اس نے اس سے پہلے کہ وہ خداوند کے ساتھ مزید فیلوشپ میں آگے جاتے، اس نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر ان چیزوں کا اقرار کیا، ان گناہوں کا اقرار کیا جن کے سبب سے اگرچہ کہ اس نے دنیا میں عزت پائی، دولت پائی، لیکن اس نے کہا خداوند میں اپنا آدھا مال جو دولت میں نے آج تک جمع کی ہے، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور جن کا میں نے ناحق لیا ہے ان کو 4 گنا واپس کرتا ہوں۔ خداوند نے اس کے جواب میں کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ یہ ابراہیم کا کھویا ہوا بیٹا تھا جو آج ڈھونڈ لیا گیا ہے، تلاش، اور مسیح کے آنے کا، مسیح نے کہا میرا مقصد بھی یہی تھا۔ آنے کا مقصد یہ بہت سارے لوگ ناخوش تھے، ان کو اچھا نہیں لگا کہ ساری بھیڑ کو خداوند چھوڑ کر، اچھے اچھے لوگوں کو چھوڑ کر، کاہنوں کو چھوڑ کر، مذہبی لیڈروں کو چھوڑ کر ایک گناہ گار شخص کے ہاں جا اترا ہے خداوند۔ سو خداوند ان گھروں میں جانا چاہتا ہے جن گھروں میں اسے لوگ قبول کرتے ہیں۔ خداوند زندگیوں کو بدلنا چاہتا ہے، جو چاہتے ہیں کہ خداوند ان کی زندگی کو تبدیل کرے، اور خداوند نے کہا ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور گناہ گاروں کو نجات دینے آیا ہے۔ سو یہ ایک تصویر ہے، یہ ایک نقشہ سا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کون نجات پا سکتا ہے، کیسے نجات ملتی ہے۔ سو خداوند تو نجات بخشنے پر قادر ہے۔ بالکل۔ زکئی کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ وہ چھوٹا تھا، بھیڑ تھی، کینٹ سی جیزس، یسوع مسیح نوں نہیں دیکھ سکتا سی، لیکن ایک بات یہاں پر لکھی ہے بڑی ابھی اہم، وہ بھی ہے کہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا جہاں سے یسوع نے گزرنا تھا، وہیں زکئی تھا۔ آج آپ شاید نجات کے لیے کسی اور رستوں پر جا رہے ہیں۔ راہ، حق اور زندگی یسوع مسیح ہے، نجات کا راستہ صرف یسوع مسیح ہے اور کوئی نہیں۔ کسی بھی راستے پر آپ جائیں گے، بائبل میں لکھا ایسی راہیں ہیں جو انسان کو اچھی سیدھی معلوم ہوتی، سیدھی معلوم ہو رہی، لیکن اینڈ پہ تو پھر موت ہی ہے۔ لیکن اس راستے میں جہاں زکئی تھا، جہاں سے یسوع نے گزرنا تھا، نجات تھی۔ آج آپ کس راستے پر ہیں؟ یسوع مسیح نے کہا کہ راہ میں ہوں، حق میں ہوں، زندگی میں ہوں، دروازہ میں ہوں۔ وہ نجات کا دروازہ ہے، اور جو دروازے سے داخل نہیں ہوتا وہ چور اور ڈاکو ہے۔ بلی گرام کی بیٹی نے ایک انٹرویو CNN پہ دیا گلف وار کے دوران، 90 میں جب گلف وار تھی، تو میں اپنے آفس میں تھا، نیوی میں دیکھ رہا تھا۔ لیری کنگ لائیو پہ تھی وہ، اور وہ کسی کو چھوڑتا نہیں، جیسے وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ تو اس نے بلی گرام کی بیٹی سے پوچھا کہ تیرا باپ بلی گرام پوری دنیا میں ہر جگہ جاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ یسوع ہی صرف نجات کا راستہ ہے اور کوئی نہیں، تو کیا دوسرے لوگ جو ہیں ان کے پاس نجات نہیں؟ کیا دوسرے نجات کے راستے نہیں؟ کیا صرف یسوع مسیح نجات ہے؟ تو اس کی بیٹی نے، این گراہم نے، لیری کنگ کو
रूल कुदस की हिदायत से यही जवाब दिया कि मैं बिली ग्राम की बेटी हूं। मेरा बाप बिली ग्राम जब अपने कमरे में सो रहा होता है, चाहे मैं रात के 3 बजे जाऊं, चाहे रात के 2 बजे जाऊं, रात के 4 बजे जाऊं, मैं दरवाज़ा खटखटाऊंगी, मैं कहूंगी डैडी मैं ऐन हूं, तो मेरा बाप फौरन दरवाज़ा खोल देगा। लेकिन अगर लैरी किंग रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जाकर मेरे बाप का दरवाज़ा खटखटाएगा तो वो नहीं खोलेगा। इसलिए नजात सिर्फ यीशु मसीह के पास है। बाप वही दरवाज़ा खोलता है जो यीशु के ज़रिए से खटकाया जाता है। आज आपके पास क्या नजात है? क्या आप ज़कई की तरह पेड़ पर चढ़े हैं? क्या आप यीशु को देखने के ख्वाहिशमंद हैं? वो देखना चाहता था, उसने नजात पाने की उसकी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन यही यीशु दे रहा, जैसे आपने पहले कहा कि तो खुदा की बख्शिश है। वो उसको देखना चाहता था, लेकिन अगर आप यीशु को देखना चाहते हैं आज, तो दाऊद कहता है कि मैं उसके कलाम में उसकी शबाहत को देखता हूँ। ये कलाम आपके पास है? अगर नहीं है तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हमें लिखें, हम आपको बाइबल आपकी ज़ुबान में, जो भी तुम्हारी ज़ुबान है, पंजाबी है, तेलुगु है, मलयालम है, जो भी है, इंग्लिश है, हिंदी है, आपको बाइबल भेज सकते हैं। मैं एक चीज़ का इसमें इजाफ़ा करना चाह रहा हूँ। ज़कई ने कोशिश की और वो दरख्त पर चढ़ गया। अगरचे के उसकी कोशिश को खुदावंद ने सराहा। बिल्कुल। और जैसे मैंने आपसे भी अर्ज़ की कि हम जब कोशिश करते हैं, हम जब फ़ैसला करते हैं, फ़ैसला तो हमें करना होता है यीशु के पीछे चलने का, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का, लेकिन इसके बावजूद भी खुदावंद ये जानता है कि सिर्फ़ हमारी कोशिशें ही जो हैं वो निजात का बायस नहीं है। खुदावंद ने जल्दी से ज़कई से कहा कि तू जल्द नीचे उतरा। ये अच्छी बात है, तूने कोशिश की है, लेकिन तू जल्द उतरा। और ये दरख्त जो है, मैं समझता हूँ इसका एक इशारा जी बिल्कुल सलीब की तरफ भी जाता है, उस लकड़ी की तरफ भी जाता है। और दूसरे अल्फाज में शायद खुदावंद ये कह रहे थे, ज़कई ये तेरी जगह नहीं है, ये मेरी जगह है। तुझे दरख्त पर लटकने की ज़रूरत नहीं है, दरख्त पर मुझे मसलूब होना है, क्योंकि मेरे लिए ये लिखा है कि जो दरख्त पर लटकाया गया वो लानती है, लेकिन उसने लानती बनकर पूरी दुनिया को लानत के कब्ज़े से छुड़ा लिया, आज़ाद कर लिया। और खुदावंद ने उसको दरख्त से उतारा और खुदावंद उसके साथ उसके घर में गए। वही बात जो डाकू वाली थी, वो भी दरख्त पर था, वो भी सलीब पर लटका हुआ था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जी हाँ। और यहाँ ज़कई को भी यीशु वही, ज़कई भी नजात आई है, इस घर में नजात आई है। क्या आपके घर में नजात आई है? ये बड़ा अहम सवाल है। आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि यहूदियों की रवायत के मुताबिक और बाइबल की तालीम के मुताबिक देयर इज नो कोइंसिडेंस इन द बाइबल, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड बाय गॉड। कोशिश से एक चीज़ और भी हमारे सामने आती है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद अब मैं बाइबल पढ़ूंगा, अब मैं दुआ करूंगा और मैं अब चर्च जाया करूंगा। ये अच्छी बात है, ऐसा तो होता ही है और होना ही चाहिए, जाता ही है, जाना ही चाहिए। लेकिन बाइबल भी उस वक़्त तक समझ नहीं आती जब तक रूहुल कुद्स हमारे जहन को ना खोले। और हम एक ऐसे शख्स को बाइबल में देखते हैं जिसका नाम हबशी खोजा था। वो मसीह को नहीं जानता था, मसीह से वाकिफ़ नहीं था, नजात की बरकत से वो गाफिल था। लेकिन वो यरूशलेम में इबादत करने के लिए साल बसाल आता था। तो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो साल बसाल इबादत करने के लिए आते हैं,
کرسمس کے موقع پر، ایسٹر کے موقع پر، نیو ایئر کے موقع پر. سو سال بسال آنے والے لوگ کافی ہیں جو عبادت کے لیے آتے ہیں، لیکن سال بسال عبادت پر آنے سے اس کو نجات نہیں ملی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی بات بھی ہے کہ وہ جب سفر کرتا تھا، ٹریولنگ کرتا تھا، تو وہ بائبل مقدس پڑھتا ہوا جاتا تھا. اچھی بات ہے، یہ بھی ایک اچھی کوشش ہے. اور جب وہ واپس گھر جا رہا تھا تو وہ پرانے عہد کے صحیفوں میں سے ایک صحیفہ پڑھ رہا تھا، یسایا نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا. لیکن بائبل کہتی ہے جب خدا نے فلپس کو اس کے پاس بھیجا، اپنے خادم کو، کہ جا کر حبشی کھوجے سے یہ پوچھ کہ جو کچھ تو پڑھتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے یا نہیں. اور جب حبشی کھوجے سے فلپس نے پوچھا کیا تو جو کچھ پڑھتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے، تو خدا کا شکر ہو حبشی کھوجے نے سچائی سے جواب دیا. اگر آج کا کوئی حبشی کھوجا ہوتا تو وہ فلپس سے ضرور ناراض ہوتا، فلپس سے وہ لڑ پڑتا کہ آپ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، میں جو اتنے سالوں سے بائبل پڑھ رہا ہوں، کیا میں خدا کو نہیں جانتا؟ میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، کیا میں گنہگار ہوں؟ لیکن اس نے سچائی سے جواب دیا کہ بھائی جب تک کوئی خدا کا خادم مجھے سمجھائے نہ یا مجھے بتائے نہ، میں کیسے سمجھ سکتا ہوں. سو نبی نے وہ سارا حصہ جو یسایا نبی کی کتاب کے 53 باب پر مبنی تھا، شروع سے آخر تک اس کو ترتیب وار سمجھایا کہ نبی کس نجات دہندے کی بات کر رہا ہے، کس برے کی بات کر رہا ہے کہ اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے، اس نے ہمارے غموں کو برداشت کیا، وہ ہماری بیماریوں کو لے گیا، وہ ہماری خاطر کچلا گیا، اور ہمارے ہی لیے اس پر سیاست ہوئی، اور اس نے اپنی جان کا دکھ سہا. اور اس کو یہ بتایا گیا یہ آپ کا اور میرا خداوند یسوع ہے جس نے ہماری نجات کے لیے سارا کام کیا. جب اس نے یہ پیغام سنا، یہ میسج سنا، نجات کا پیغام، تو بائبل کہتی ہے کہ راہ چلتے چلتے پانی قریب آ گیا، اور حبشی کھوجے نے کہا کہ پانی بھی موجود ہے جہاں میں بپتسمہ لے سکتا ہوں، اور خدا کا خادم بھی موجود ہے جو مجھے بپتسمہ دے سکتا ہے، تو آپ مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روک دیے؟ تو کیونکہ مرکز کی انجیل میں لکھا ہے کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پا سکتا ہے، لیکن جو ایمان نہ لائے، بپتسمہ نہ لے، وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. کچھ لوگ ایمان لے آتے ہیں لیکن پانی کا بپتسمہ نہیں لیتے. وہ یہ سوچتے ہیں اب میں چرچ جاتا ہوں، اب میں بائبل پڑھتا ہوں، اور سال بسال میں قربانیاں چڑھاتا ہوں، لیکن صرف اسی کوشش سے نجات کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم بائبل کی پوری پیروی اور پوری تابعداری نہ کریں. سو پوری خداوند کی پوری تابعداری کرنے سے پوری نجات کا تجربہ ہوتا ہے. آئیے، اگر ابھی تک آپ کے گھر میں نجات نہیں آئی، آپ نے توبہ نہیں کی، بپتسمہ نہیں لیا، تو ہم آپ کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں کہ خداوند آپ کو توفیق بخشے، ہمارے کہنے سے نہیں، روح القدس کی اس قائلیت سے، انفلوئنس سے، کہ آپ کے گھر میں بھی نجات آئے. پاسٹر صاحب دعا کیجیے. خداوند پیارے یسوع مسیح ناصری، ہم شکر گزار ہیں ان پچھلے گزرے سارے ہفتوں کے لیے جس میں خداوند ہم نجات کی برکت کے بارے میں سیکھ رہے اور تعلیم پا رہے تھے، اور تو نے خداوند اس پیغام کے ذریعے سے جو نجات کا پیغام ہے بہت سارے لوگوں کو چھوا ہے، بہت سارے لوگوں کو نجات کی برکت دی ہے، اور آج بھی جن لوگوں نے یہ کلام سنا ہے اور وہ پانی کے قریب آ گئے ہیں، وہ اپنی نجات کے قریب آ گئے ہیں، اور وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہیں، میں دعا کرتا ہوں اسی وقت خداوند یسوع مسیح ناصری انہیں چھو، اور اے خداوند انہیں فضل دے کہ وہ پہلی فرصت میں اے خدا تیری راست بازی کو پورا کریں اور نجات کی برکت پائیں. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. آمین.
ایک بار پھر آپ کے نہایت شکر گزار ہیں آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ای میل آپ کے سامنے اسکرین پر ہے اور ٹیلی فون نمبر اسکرین پر ہے, ہمیں کال کیجیے گا, ای میل کیجیے گا. شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے. خدا حافظ. Thank you for watching this episode of Kushi Khabar. Hope this was a blessing for you. Once again, I, your host Zebdiel Peter, hope that you will join us next month, same channel, same time. Till then, God bless you. खुदा है बाप बेटा रूह पाक है, वो ही निगहबान है, वो ही हमारा चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा हालेलुया 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 आमीन. इस दुनिया ਨੂੰ साथ देना च खुदा ने सी बनाया, यीशु दे नाम तो एक ही पल विच तेरियां मुश्किलां मुका देगा सदा हालेलुया हालेलुया